اللهم صل على محمد وآل محمد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب، قرآن گر حسین تو تفسیر ہے زینب. حفظ اما کی دین پہ زنجیر ہے زینب، باد حسین نانا کی سفیر ہے زینب. بیٹے لڑکے عباس سے علمدار بن گئی، اور لہجے میں آج حیدر کرار بن گئی. جب 11ویں کا دن دوپہر کو پہنچا تو ابن سعد نے حکم دیا کہ لشکر زمین کربلا کو چھوڑ دے اور کوفہ کی طرف حرکت کرے. لشکر جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اس نے دوسرا حکم جاری کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کے قیدیوں کو سوار کرو اور ان کی نگرانی کرو تاکہ ان سے کوئی قیدی گم نہ ہو جائے. کاروان اہل بیت میں مردوں سے صرف امام سجاد علیہ السلام، ایک فرزند امام حسن علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام تھے. اللہ جانے کس طرح سے مستورات عصمت کو بغیر پالان اور محمل کے اونٹوں پر سوار کیا گیا، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ ان ظالموں نے نیزوں اور تازیوں سے بچوں اور عورتوں کو بے پالان اونٹوں پر سوار کیا. جن اونٹوں پر اہل بیت علیہ السلام کو سوار کیا گیا وہ اونٹ ایسے تھے جن کی پشت پر نہ محمل تھی نہ صاحبہ، صرف چھوٹی سی گدیاں تھیں. ان دشمنوں نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ بہت سخت ترین سلوک کیا، حالانکہ یہ سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانتیں تھیں. ان قیدیوں میں امام سجاد علیہ السلام بھی تھے، جو اس قدر بیماری کی وجہ سے لاغر اور کمزور تھے کہ سب ان کی زندگی سے نا امید تھے. اس شقی القلب قوم نے اس حالت کے باوجود بھی ان کے ہاتھ پس گردن باندھے ہوئے تھے. اور زیارت ناحیہ کے جملوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈالی گئیں اور اونٹ پر بٹھا کر دونوں پاؤں کو اونٹ کے نیچے سے آپس میں باندھ دیا گیا. جب قیدیوں کو ابن سعد کے حکم سے جبرن اور قہرن اونٹوں پر سوار کر دیا گیا تو انہیں لشکر کے ساتھ کربلا سے روانہ کر دیا گیا. اور حالت یہ تھی کہ آگے آگے علم تھے، ان کے پیچھے شہداء کے سر نیزوں پر سوار تھے، ان کے پیچھے کاروان اہل بیت علیہ السلام کے قیدی تھے. بطل اور نکارے بجائے جا رہے تھے اور لشکر کا شور غل اس قدر زیادہ تھا کہ کوئی بات سنائی نہ دیتی تھی. اکثر اونٹوں پر عورتوں کی جھولیوں میں 2 سالہ 3 سالہ بچے تھے، جو سب کے سب سر برہنہ اور ننگے پاؤں پریشان حال بالوں میں خاک اور آنسو بہا رہے تھے. ان بچوں کو جوں ہی کوئی بہانہ ملتا وہ اپنے غریب باپ کی جدائی، بھائی اور چچا سے فراق پر بہت روتے تھے. اور شقی القلب فوجی نیزوں کی انیوں اور تازیانوں سے انہیں خاموش کراتے تھے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین.